ثاقب نثار آیا تھا اس وقت بھی ہم کہتے تھے 1 کلو نہ بنا ہوا تھا، ڈیم بنا رہا تھا۔ بدبخت ڈیم کے ساتھ تمہارا کیا کام ہے؟ پھر آپ یہ دیکھیں فائز عیسیٰ کے بندیال آیا 12 بجے، اس نے عدالت بھی کھولی، اور پھر وہی بندیال صاحب تھے، سپریم کورٹ نے تاریخ میں پہلی دفعہ فیصلہ دیا، اور جب حکومت نے آنکھی دکھائی تو اس فیصلے پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس سے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی بےخنی ہوئی، کوئی آپ کا، کوئی ہمارا، کوئی ہم پہ مہربان، کوئی آپ پہ مہربان۔ ہمیں مہربان جج چاہیے ہی نہیں۔ یہاں ہمارے عرب دوست بھی موجود ہیں، لیکن ان کو اربوں روپے ملے تھے۔ نہیں یار، یعنی کہ پیر میاں نواز شریف کی شکل ان کو پسند تھی؟ ہاں اچھا، یعنی بڑے ہی بے ذوق لوگ تھے۔ اچھا آپ مجھے اس پہ لا رہے ہیں نا، مجھے تقریر کرنے دے۔ جناب علی، 2 گزارشات ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی اور پاکستان کو ایک نیا نظام عدل دیا گیا ہے۔ اس نظام عدل کے نتیجے میں اب جو 3 سینئر موسٹ جج ہوں گے، سینئر پیونی جج اور 2 نیکسٹ سینئر ججز، ان تینوں کی یہ توقعات ہوگی کہ حکومت یا وزیر اعظم ان میں سے کسی ایک کو بھی چیف جسٹس بنا سکتا ہے، اور یوں ان تینوں میں سے کوئی بھی حکومت وقت کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ پہلے سے ہی ہمارا نظام عدل جو ہے 138ویں نمبر پہ دنیا کے انڈیکس پہ آ رہا ہے۔ مقدمات جو ہیں وہ دہائیوں تک چلتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے، ہو سکتا ہے موجودہ طور پہ تو حکومت مستفید ہو، شاید جج صاحبان کوشش کرے کہ تابعدار رہیں، لیکن جب یہ حکومت نہیں ہوگی، کسی اور پارٹی کی حکومت ہوگی، تو کیا یہ جو نظام دیا ہے، کیونکہ تینوں جج صاحبان جو ہیں وہ حکومت وقت کو ناراض نہیں کریں گے۔ یہ اس آئینی ترمیم کا سب سے ڈیزاسٹرس آسپیکٹ ہے، اور جس معاشرے میں آلریڈی ہماری عدالتیں جو ہیں، کل جو لا منسٹر فرما رہے تھے، کوئی ان کی شاندار تاریخ نہیں ہے انصاف کرنے کی۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو اسی سپریم کورٹ نے تختہ دار پہ لٹکایا تھا، اسی عدلیہ نے جسٹس منیر بھی پیدا کیا، اسی عدلیہ نے افتخار چودھری بھی پیدا کیا، اسی عدلیہ نے ثاقب نثار کو بھی جنم دیا، جسٹس ڈوگر بھی آئے، جسٹس کھوسا بھی آئے، اور سب سے زیادہ پرو منیر جسٹس فائز عیسیٰ بھی آ گئے۔ اس نظام عدل کی ہوتی ہوئی جو پہلے سے تھا، کوئی معناز نہیں تھا۔ میں 32 سال میرے ہو گئے اس پیشے سے وابستہ، اس پہ خوش ہوتے ہیں جج صاحبان کہ ہمیں عدالتوں میں مائی لارڈ پکارا کرو۔ انگریزوں کے دور میں لارڈز ہوا کرتے تھے اور وہ جج ہوا کرتے تھے، تو ان کو ہم مائی لارڈز کہتے تھے کہ خاندانی شجرے ان کے لارڈ سے ملتے تھے۔ یہاں پہ تو اب جس طریقے سے افتخار چودھری نے بھرتیوں کا سلسلہ شروع کیا اور جو جج صاحبان ایلیویٹ ہو گئے، اور اب جو سپیریئر جوڈیشری پہ جو عدلیہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس سمیت بندیال بھی سمیت، وہ بھی کوئی اتنا معناز جج نہیں تھا، اس نے بھی دڑن تختہ کیا تھا۔ یہ دیکھیں، کوئی آپ کا، کوئی ہمارا، کوئی ہم پہ مہربان، کوئی آپ پہ مہربان۔ ہمیں مہربان جج چاہیے ہی نہیں، آزاد جج، بلکہ آزاد سے بھی زیادہ ذمہ دار جج چاہیے جو انصاف کر سکے۔ ثاقب نثار آیا تھا اس وقت بھی ہم کہتے تھے 1 کلو نہ بنا ہوا تھا، ڈیم بنا رہا تھا۔ بدبخت ڈیم کے ساتھ تمہارا کیا کام ہے؟ پھر آپ یہ دیکھیں فائز عیسیٰ کے بندیال آیا 12 بجے، اس نے عدالت بھی کھولی، اور پھر وہی بندیال صاحب تھے، سپریم کورٹ نے تاریخ میں پہلی دفعہ فیصلہ دیا، اور جب حکومت نے آنکھی دکھائی تو اس فیصلے پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس سے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی بےخنی ہوئی،
جناب علی گزارش یہ ہے کہ یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب قاضی فائز عیسیٰ کو جو خراج تحسین پیش کر رہے تھے، جو ڈونگرے برسا رہے تھے، یہ وہی قاضی فائز عیسیٰ ہیں جس نے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو بے نشان کیا. یہ وہی قاضی فائز عیسیٰ ہیں جس نے این امینڈمنٹ سے پہلے ریویو 2 دنوں میں فکس کر کے ضمیر فروشی کے لیے راستہ ہموار کیا، اور پھر ہمارے ایم این ایز وہاں سے برآمد ہو گئے. اور وہ ایم این ایز جو تھے، ہمارے پہلے کولیگ تھے، وہاں پہ گئے. یہاں ہمارے عرب دوست بھی موجود ہیں، لیکن ان کو اربوں روپے ملے تھے. نہیں یار، یعنی کہ پھر میاں نواز شریف کی شکل ان کو پسند تھی. ہاں اچھا، یعنی بڑے ہی بے ذوق لوگ تھے. اچھا آپ مجھے اس پہ لا رہے ہیں نا، مجھے تقریر کرنے دے. جناب علی ہمارے دوست اغوا ہوئے کہتے ہیں، ہمارے دوست جو ہیں، اور یہ اربوں کی جو پیشکشیں ہیں، اس ایوان میں موجود شاید ہی کوئی یہ میں نے ہوگا جس کو نہیں ہوئیں گے، مجھ سمیت. ہمیں پیشکشیں ہوئی، آئے ضمیر بیچیں، اور وہ امینڈمنٹ ہوتی ہے کہ اگر وہ 5 لوگ ضمیر نہ بیچتے تو شاید یہ امینڈمنٹ نہ ہوتی. ہمارے ایم این ایز آپ کو ووٹ دے رہے ہیں، فی سبیل اللہ دے رہے ہیں، اور بات ہو رہی تھی قانون کی حکمرانی کی، جمہوریت کی بالادستی کی، عدالتوں کی آزادی کی. کیا ڈرامہ ہے، یعنی ضمیر کے مطابق. آپ کس نے کہا؟ ماشاءاللہ. جناب علی پیر میاں نواز شریف صاحب نے موقع کے حساب سے عدلیہ پہ اپنی بڑاس بھی نکال دی، اور وہ تاریخ ساز شعر کہہ دیا کہ انہوں نے جو شعر کہا، جوابی شعر تو مجھے آتا ہے لیکن میرے نون کے دوستوں کی حیا رکھنے کی وجہ سے نہیں بولتا ہوں. نہیں آخری بات یہ ہے، یہ وقت گزر جائے گا. ہم منصور علی شاہ صاحب کو لا رہے ہیں، یا افریدی صاحب کو لا رہے ہیں، یا کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سربراہ کے طور پہ امین الدین خان کو لا رہے ہیں. کوشش یہی ہے کہ آئندہ کے 3-4 سالوں کے لیے نظام کو اسی طرح رکھا جائے تاکہ یہ اسمبلی اپنی میعاد پوری کر سکے. یہ وقت گزر جائے گا، لیکن ملک کو ہم نے ایک ایسے راستے پہ گامزن کر دیا. میری دلی خواہش تھی، ایک دفعہ جناب کے اسپیکر صاحب کو میں نے کہا بھی تھا، میں نے کہا بہتر ہوگا آپ کوئی گانا رکھیں اور تمام اپوزیشن اور ان سب کو بلائیں. یہاں پہ خدا کی قسم ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے ڈرتے ہیں، آپ سب کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے ڈرتے ہیں. میں نہیں، سب ڈرتے ہیں. یعنی جو نظام چل گیا ہے، نہ سلام کر سکتے ہیں نہ کلام کر سکتے ہیں. وہ خواجہ آصف صاحب سے ایک دن کیا سر راہ ملاقات ہو گئی، میرا دڑن تختہ ہو گیا پارٹی سے. تو میری گزارش یہ ہے جناب اسپیکر کہ یہ جس طریقے سے امینڈمنٹ لائی گئی، شاید ہی بارڈر لائن پہ ہم رہ گئے. تھوڑا سا اگر ہمیں اکوموڈیٹ کر دیتے تو یہ کنسنسس سے بھی لائی جا سکتی تھی. ہاں جی سر، مجھے توجہ آپ ساری اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آخری بات یہ ہے کہ لکی سیمنٹ ایک ادارہ ہے جو لکی مروت میں قائم ہے. ایشیا کا سب سے بڑا سیمنٹ پلانٹ ہے. سن 1996 سے یہ آپریشن کر رہا ہے. ہماری شیخ بدین کے پہاڑ جو ہیں اس نے نگل لیے، لیکن میرے علاقے، میرے حلقے کو نہ تو یہ CSR میں کچھ دے رہا ہے، نہ رائلٹی میں دے رہا ہے، اور نہ ہمارے حلقے یا لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کیا ہے. میری استدعا یہ ہے، جو منسٹر ہے انڈسٹریز کے، ان سے استدعا ہے کہ ذرا یہ ملاحظہ کر لیں. واحد یہ شیل ہے، پیٹرولیم انڈسٹریز ہیں، جتنے ایکسکیویشن ہوتے ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو لکی مروت کے لیے جو لکی سیمنٹ جو ہمارے حقوق پہ بیٹھی ہے، اس حوالے سے اگر وہ کوئی آپ ملاقات کا ان کو کہہ دے، میں اپنے علاقے کے ڈیلیگیشن لے جا کے ان کے سامنے رکھ دوں گا. ان تمام گزارشات کے ساتھ آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مہربانی کی، شفقت کی. بہت شکریہ.